اب آ جائیں میاں نواز شریف کی طرف. ان کو جو ہے وہ بیٹے سے پاناما آیا لیکن اقامے میں نکال دیا گیا, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, تو پھر وہ چلے گئے. 4 سال کے بعد میاں نواز شریف جو ہے وہ لینڈ کرتے ہیں لاہور, اور انہیں اس یقین دہانی کے ساتھ لایا جاتا ہے کہ آپ نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں. ان کی جس دن لینڈنگ تھی اس دن اس ملک میں صحافت فروخت ہو گئی تھی, صحافت بک گئی تھی. بالکل وہ آخری دن تھا اس ملک میں صحافت کا. جنگ اخبار, ڈان, دی نیوز, نوائے وقت, خبریں, پاکستان, سب کی لیڈ تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم. لیڈ بک گئی تھی نا سر, لیڈ نہیں کبھی بکا کرتی. لیڈ اس ملک کی اس دن کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے. بالکل ہے سر. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سپر لیڈ ہوتی ہے, لیکن اس دن لیڈ بکی تھی. تو پھر کیا ہوا سر, نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو تو پتہ ہی نہیں چلا اس کے ساتھ ہوا کیا. جو شہباز شریف اور مریم نواز شریف ہے نا, ان دونوں کو مجھے لگتا ہے پتا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ شاید مریم نواز شریف نے یہ پوری بات اپنے والد صاحب کو بھی نہیں بتائی, کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا تھا کہ مریم نواز بھی آئے گی اور شہباز شریف بھی آئیں گے, اور یہ جو ہے بلاول بھٹو کو بھی ڈیفینیٹلی لایا جائے گا. دیکھیں یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے. سر وہ الیکشن لڑ کے جیت کے آئے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. مریم نواز یہاں سے الیکشن جیتی ہیں ایم این اے کا, یہ شالامار والا حلقہ, اور شہباز شریف جیتے ہیں. ایسے ہی وہ کیسے آ گئے, ان کو پہلے کیسے پتا چل گیا سر؟ نہیں, اس ملک میں سب پہلے پتہ چل جاتا ہے, اور پتہ چلتا کیا ہے, پہلے سب کچھ بساط پہ ہو جاتا ہے, بعد میں پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. میں تو پکا یہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان کو اب تو مجھے شاید لگتا ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا, کیونکہ ہماری قوم ایسی ہے نا, جذباتی ادھر لگا دو ادھر لگا لو ادھر. اسی کو تو میں تو کہتا ہوتا ہوں ہم تو ہدایت دینے آئے ہیں اس قوم کو, ہم تو تعلیم دے رہے ہیں, ہم سیاست تو کر ہی نہیں رہے. ہم کون سا ووٹ مانگ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی کچھ سمجھ لو. وہ پہلے عمران خان نے ادھر لگایا, ووٹ اس کو مل گیا, ووٹ ملا ہے عمران خان کو, بالکل ملا ہے, نو ڈاؤٹ. اچھا اب شاید نہ ملے, کیوں, اب جو جنگ ہوئی ہے اب لوگ کہتے ہیں نہیں یار آرمی تو بڑی ضروری ہے, اور یہ تو عمران تو آرمی کے خلاف بات کر کے ہم سے ووٹ لے گیا. تو اب نہیں اس طرح دینا, یہ بری بات ہے, کیونکہ اس حد تک بھی کسی ادارے کے خلاف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ شکر ہے ان کو عقل آ گئی تھوڑی سی. لیکن میرا اپنا ہی خیال ہے کہ یہ ایک سیٹ اپ ہے, یہ سیٹ اپ لایا گیا ہے, اور اس سیٹ اپ کو کب تک چلانا ہے یہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, کہ جن کے ہاتھ میں ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے. اور اب تو اکنامک فرنٹ پہ بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہوئے ہیں, ابھی دیکھیں نا ایگریکلچر تک میں تو وہ انوالوڈ ہیں, پھر ساری آپ کی جتنی فارن پالیسی ہے وہ چلا رہے ہیں. سی پیک کو تو چھوڑیں, آپ کی جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کے جو مڈل ایسٹ سے تعلقات ہیں, یورپ کے ساتھ تعلقات ہیں, چین کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ سب جو ہیں وہ شہباز شریف نہیں دیکھ رہے, مریم نواز شریف نہیں دیکھ رہی, نہ بلاول بھٹو زرداری دیکھ رہے ہیں, وہ آرمی دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. اور اس دفعہ ان کے ساتھ باقی ادارے بھی یونیسن میں ہیں, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے, کیونکہ ایز اے پولیٹیشین میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کوئی بھی لے آئیں سسٹم, آپ چاہے سوشلزم لے آئیں, چاہے کیپٹلزم لے آئیں, چاہے فری مارکیٹ کیپٹلزم لے آئیں, آپ چاہے مکسڈ اکانومی لے آئیں, کوئی بھی آپ سسٹم اٹھا کے لے آئیں, وہ سارے سسٹم اگر کچھ عرصہ چلیں گے, سسٹین کریں گے تو گروتھ ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی, ایک آیا تھوڑی دیر کچھ کرنے کی کوشش کی, دوسرا آیا اس نے اس کی پیڑا کر دیا, اپنا لے آیا, تو وہ آپس میں, یہ جمہوریت جو ہے یہ شرط نہیں ہے ترقی کی. جمہوریت شرط نہیں, کیونکہ جمہوریت صرف ایک نظام کو لانے کا طریقہ ہے. نظام کا لمبے عرصے کے لیے منظم مستحکم ہونا یہ شرط ہے ترقی کی. اب وہ کیسے رہے گا, کئی دفعہ ریاست کو خود فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو جس طرح کے لوگ ریاست کو پتہ ہیں, یہ سارے دیکھیں ریاست کو بھی پتہ ہے یہ سب کون لوگ ہیں, سب کی فائلیں موجود ہیں. میرے علاوہ جواد احمد کی کوئی فائل نہیں ہے ان کے پاس. میں آپ کو یہ جو فائل پلاٹوں کی فائلیں ہوتی ہیں, کون سی فائل؟ آپ کو تو پتہ ہے ہر قسم کی فائل ہوتی ہے, پلاٹ بھی ہوتے ہیں اس میں, یار پیسہ بھی ہوتا ہے. یہ نہ کہیں کہ آپ کی فائل نہیں ہوگی, فائل ہوگی, صاف ستھری ہو سکتی ہے. ہاں وہی نا, یہی کہہ لیں, کیونکہ جب میرے پاس آتے ہیں نا یہ دوست جو ہیں میرے, تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جی میں تو آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میرا تو گانا ایسا ہے کہ ساری عمر آپ کے لیے ایسے آپ کو کر کے رکھے گا, وہ میرے یار تو میرا پیار. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پہ اداروں کا کوئی تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم
چونکہ یہ کہتے ہیں تو ہم تعلق رکھتے بھی نہیں ہیں. اب یہ سارے تو دیکھیں ان کے تو اپنے کردار, اپنے سیاسی کردار, پیسوں کے معاملات, دوسرے معاملات, وہ سارے ان کے پاس موجود ہیں. موجودہ حکومت پی ٹی آئی حکومت کی نسبت بہتر پرفارم کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت بہتر پرفارم کر رہی ہے. یہ تو نہیں, سیٹسفائیڈ تو نہیں ہوں یار. ہم تو عام لوگوں کی حکومت چاہتے ہیں, تو ہم کہاں سے سیٹسفائیڈ ہوں گے. ہم تو وہ حکومت چاہتے ہیں جس میں ایک عام آدمی کو ہر وہ چیز ملے جو اس ملک میں ایک امیر آدمی کو ملتی ہے. عام لوگوں کی حکومت ہے یہ. ان کا جاتی عمرہ میں گھر ہے نواز شریف کا, جو چاہے جب چاہے کبھی بھی نہیں مل سکتا ان سے. اور مریم نواز جو ہیں وہ وزیر پنجاب ہیں. عام لوگوں کی حکومت ہے, اس میں کیا ہے, سارے عام لوگ. ہاں, وہ عام لوگوں پہ حکومت ہے, عام لوگوں کی حکومت نہیں ہے. انڈیا سے جب جنگ جیتا پاکستان, خوشی ہوئی آپ کو؟ بہت خوشی ہوئی یار. دیکھیں ہم تو انٹرنیشنلسٹ ہیں. آپ کو پتا ہے میرے ٹویٹر پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ گلوبل ایگیلیٹیرین ہیومن سوسائٹی اینڈ اے بارڈر لیس ورلڈ. ہم تو یہ چاہتے ہیں اس دنیا میں سارے بارڈرز کھل جائیں, ساری دنیا ہر ایک کی ہو. تو اس کے لیے جو نظام آنا چاہیے, ہم تو اس نظام کے دائی ہیں. اور اس کے اندر ٹورزم ہو, لوگ جائیں جہاں ان کا دل کرتا ہے, وہ کام کریں, تھوڑا سا ان کے پاس ہر چیز شے ہو جو دنیا میں. لیکن ہاں جی, ڈونلڈ ٹرمپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے ان کا رول, یہ والا روپ آپ کے سامنے تھا کبھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک اتنا سنجیدہ ایکٹ کریں گے کہ اتنی بڑی لڑائی بچا لیں گے؟ یار وہ تو دیکھیں, وہ بندہ ہے گنڈا, وہ گنڈا بدماش آدمی ہے. اور کیپٹلزم میں ایکچولی سارے گنڈے بدماش ہوتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں. یہ بتاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں ہوں ہی بس. کیونکہ کیپٹلزم میں جب کوئی آتا ہے نا اوپر, تو وہ پیسے اور طاقت کے زور پہ آتا ہے. ہمارے لیے اچھا بدماش ہوا. ہاں, ہمارے لیے اچھا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ویسے انٹرنیشنلسٹ ہیں, لیکن اگر کوئی ہمارے گھر میں گھسے گا اس کو نہیں ہم چھوڑیں گے. پھر گھر کو تو بچانا ضروری ہوتا ہے. اب اگر کوئی ایسا ہمسایہ ہو جو آپ کو بہت آپ کو پیار ہو, آپ اکٹھے کرکٹ کھیلتے ہوں, لیکن ایک دن وہ پاگل ہو جائے, شراب پی کے وہ آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بھائی بھائی کر کے اس کو اس سے بات کریں گے؟ آپ اس کو 2-4 تھپڑ ماریں گے نا, اور نکلو یہاں سے, یا اس کو گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ جو کیا بڑا اچھا کیا ہے. ہمیں امن, پیار, محبت کی بات کرنی چاہیے. لیکن اگر انڈیا یہ بات نہیں سمجھتا, اور اگر انڈیا جو ہم سے اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے, تو جواب تم سارے دیں گے. اور اس معاملے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ وہی قوم ہے جب زلزلہ آیا تھا نا, یہ ساری قوم اکٹھی نکل پڑی تھی کہ جی ہم نے سب نے مدد کرنی ہے. تو یہ وہی قوم ہے, یہ ہے جذباتی, جاہلیت بھی بھری ہوئی ہے, کچھ حد تک منافقت بھی کافی تک بھری ہوئی ہے, ان کو ہدایت چاہیے, لیکن جذباتی قوم ہے. یہ زلزلوں میں بھی نکلتی ہے, یہ جنگ میں بھی نکل آئے گی, اور یہ سارے نکل آئیں گے. انڈیا کو پتہ نہیں ہے, یہ سارے نکل آئیں گے, یہ سارے سپاہی بن جائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ تو لڑنے آ رہے ہیں آپ کے خیال میں 7-8 لاکھ فوج سے, یہ جو ہے ملا کے 25 کروڑ نکل آئیں گے. تو انڈیا کو خیال کرنا چاہیے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کو.